الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال ربه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات دعا ہے خداوند منان آپ تمام عزاداران سید الشہداء کا فرش عزا پر آنا عبادت شمار فرمائے خداوند بزرگ و برتر آپ تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے جو بیمار ہیں شفا یاب ہو کر جائیں جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات حاصل کر کے جائیں جو پریشان حال ہیں اس ذکر کے صدقے میں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء مصروف عزا ہیں مالک ان سب کی حفاظت فرمائے دنیا میں امن کا بول بالا ہو وارث صف عزا کے ظہور میں تعجیل ہو خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات خداوند متعال کا یہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور خدا کی دی ہوئی توفیق سے ہم مسئلہ امامت پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امامت کا تصور اسلام میں کیا ہے کیا یہ فروع دین میں ہے یا یہ اصول دین میں ہے امامت کی اہمیت کیا ہے کیا ہو نہ ہو نظام چل جائے گا یا امامت کے بغیر بات نہیں بنے گی ہم کل تک کی گفتگو میں اس منزل فکر تک پہنچے تھے کہ تشیع کے ہاں امامت اصول دین میں ہے جیسے خدا پر ایمان لانا واجب ہے جیسے خدا کی عدالت کو ماننا واجب ہے جیسے پیغمبر کی نبوت بلکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا واجب ہے بالکل اسی طرح امامت بھی ان عقائد میں سے ہے کہ جن کا رکھنا واجب ہے ضروری ہے اگر سارے عقائد رکھے جائیں خدا کو وحدہ لا شریک بھی مانا جائے اسے عادل بھی مانا جائے نبوت پر بھی ایمان ہو قیامت کو بھی مانا جائے لیکن امامت کو نہ مانا جائے خدا کہتا ہے جاؤ مجھے تمہارے کسی عقیدے کو میں قبول نہیں کر رہا کیوں چونکہ جسے میں منوانا چاہتا ہوں تم اسے نہیں مان رہے ہو
ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم علی اور اولاد علی کے غلام بن جائیں۔ خدا نے اپنے تعارف کے لیے بھی علی حیدر کرار اور اولاد علی کو چنا ہے۔ وہ خدا جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ اگر چاہتا تو اپنا تعارف خود کروا سکتا تھا، لیکن اس نے انہیں چنا، اہل بیت کو چنا، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ گویا جو اللہ جو خود ہر چیز پر قادر ہے، اپنا تعارف خود بھی کروا سکتا تھا، اپنی پہچان خود بھی کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے اہل بیت کو خلق کیا، اہل بیت کو چنا۔ اب اگر خدا اپنے تعارف کے لیے اہل بیت کا وسیلہ بنائے، نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ اب اگر مسلمان اہل بیت کو وسیلہ بنا لیں تو گناہ کیسا؟ خدا جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں، وہ ہر کام بغیر وسیلے کے کر سکتا ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے، وہ بغیر زبان کے بول سکتا ہے، وہ بغیر ہاتھوں کے چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن کتنا کریم ہے وہ جو بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے۔ اس نے علی کو عین اللہ بنا دیا۔ جو بغیر زبان کے بول سکتا ہے، اس نے کہا علی میری زبان ہے۔ جو بغیر ہاتھوں کے سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے علی کو ید اللہ بنا دیا۔ گویا اللہ نے انہیں اپنا وسیلہ بنایا جو وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، میں نے اپنی پہچان کے لیے اہل بیت کو خلق کیا۔ اب گویا اہل بیت وسیلہ بنے ہیں اللہ کے تعارف کا۔ وہ خدا جو اللہ اپنے تعارف کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنا لیں، بتائیے ذرا اور سوچئے ذرا وہ وسیلہ کتنا بڑا وسیلہ ہوگا کہ جو وسیلہ خود اللہ کا وسیلہ ہے۔ کتنا بڑا وسیلہ ہوگا؟ پیغمبر اکرم کا وسیلہ، علی حیدر کرار کا وسیلہ، حسنین کریمین کا وسیلہ، خاتون جنت کا وسیلہ۔ بلکہ جب آدم سے یہ کہا گیا، جب سب سے پہلے بشر ابو البشر کو خلق کیا اور کہا اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، میاں بیوی بنایا۔ ہمارے ایک دوست نے ایک زمانے میں ہم پر سوال کیا، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا، بعض پوچھتے ہیں سمجھنے کے لیے اور بعض پوچھتے ہیں الجھانے کے لیے، بعض پوچھتے ہیں ذرا پتہ چلے مولوی صاحب کتنے پانی چھن، ہر نیت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ہم سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضور بتائیے حضرت آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ سوال تو ہے، چونکہ اس وقت نہ تو کوئی مولوی صاحب تھے، سب سے پہلے تو اللہ نے خلق آدم کو کیا، سب سے پہلے تو خلق حضرت حوا کو کیا، نہ اس وقت کوئی نکاح خان تھا، نہ اس وقت کوئی مولانا تھے، نہ اس وقت کوئی نکاح پڑھنے والا بندہ موجود تھا۔ تو میں نے کہا حضور اگر ایک مولوی صاحب آپ کے لیے انکحتوں کے 2-4 سیغے پڑھ دیں، آپ کی بیوی جو پہلے حرام تھی 2-4 سیغوں کے بعد حلال ہو جاتی ہے، مولوی صاحب کے نکاح پڑھنے سے حرام بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جس آدم اور حوا کو خدا کہے اے آدم میں تجھے اس کا شوہر بناتا ہوں اور یہ حوا تیری بیوی ہے، ابھی مولوی صاحب کی ضرورت رہ گئی تھی؟ جب خدا نے کہہ دیا کہ یہ تیری بیوی ہے، آدم تو اس کا شوہر ہے، تو اب کسی اور کے سیغے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب خدا نے بتا دیا کہ تم میاں اور بیوی ہو، تو کہا لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ درخت تم نے اس کے قریب نہیں جانا، جاؤ کھاؤ پیو
لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے حضرت آدم و حوا اس درخت کے قریب چلے گئے۔ بعض نے لکھا وہ گندم کا تھا اور تھوڑی بہت گندم کھا لی۔ ایک مولا علی نے اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا کہ اے آدم خبردار جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا جو درخت کے گندم کا تھا۔ آدم چلے گئے، گندم کھا لی، فرمایا میں وہ علی ہوں، اللہ نے مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا۔ لیکن ابو طالب کا بیٹا اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے، گندم نہیں کھائی، حالانکہ خدا نے منع نہیں کیا تھا۔ کہا میں آدم سے افضل ہوں، چونکہ میں زندگی بھر گندم سے دور رہا، آدم کو منع کرنے کے باوجود آدم نے گندم کھائی اور مجھے منع نہ کیا گیا پھر بھی میں نے گندم نہیں کھائی۔ پھر کہا، اب یہ بات آ گئی ہے تو سن لیں، کہا میں ابراہیم نبی خلیل خدا سے افضل ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا علی وہ کیسے؟ کہا کہ ابراہیم نے ایک موقع پر خدا سے یہ کہا تھا رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھاؤ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے، مجھے ذرا دکھاؤ میں دیکھ لوں۔ خدا نے پوچھا تھا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے لیکن اپنے اطمینان دل کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ علی حیدر کرار نے کہا کہ ابراہیم کا یقین یہ تھا کہ اطمینان دل کے لیے، یقین دل کے لیے خدا سے کہہ رہے ہیں خدا مجھے دکھا تب مجھے یقین آئے۔ اور ابو طالب کا بیٹا وہ ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ علی کا یقین اس منزل پر ہے کہ سب کچھ اگر ہٹا دیا جائے، علی پہلے جو دیکھ رہا تھا علی یقین کی اسی منزل پر ہوگا۔ بات ہو رہی تھی وسیلے کی، اللہ نے اپنے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنایا اور اپنا تعارف اہل بیت کے ذریعے کروایا۔ انہیں کہا کہ میری پہچان کرواؤ، انہیں کہا کہ میرا تعارف کرواؤ، اور پھر انہوں نے تعارف کروایا۔ ایک شخص آیا ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، آ کر سوال کرتا ہے مولا یہ کیسے پتہ چلے کہ خدا ہے؟ کتابوں میں تو لکھا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کتابوں میں کہ خدا ہے، ثابت کیسے ہو، کیسے ثابت کریں گے کہ خدا ہے؟ اب جو نظر نہیں آتا، جو دیکھا نہیں جا سکتا، اسے کیسے ثابت کیا جائے؟ مولا نے کہا بتاؤ کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہاں یا ابن رسول اللہ کیا ہے؟ کہا جب کشتی میں بیٹھے ہو اور سمندر میں طوفان آ جائے اور پتہ چلے کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ کہاں مولا بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کشتی میں ہوں، طوفان آ گیا، دل میں خوف طاری ہوا کہ اب بچوں گا نہیں۔ مولا نے کہا جب ایسی حالت آ جائے کیا دل میں یہ تسلی رہتی ہے کہ کوئی ہے بچانا چاہے گا تو بچا لے گا؟ کہاں مولا کبھی جب ایسی صورتحال بن جائے تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو بچانا چاہے تو بچا لے گا۔ مولا نے کہا وہی تو خدا ہے۔ تو گویا انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اہل بیت نے اللہ کو پہچنوایا، اللہ نے انہیں اپنی پہچان کے لیے وسیلہ بنایا۔ اور نہ صرف اللہ نے وسیلہ بنایا بلکہ جب آدم و حوا کو خلق کیا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، جنت سے نکالے گئے۔ اب آدم دعا کر رہے ہیں، اب آدم بخشش طلب کر رہے ہیں اور آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ پھر آدم سے کہا گیا، حضرت جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے کر لیا ہے ترک اولا، اب اگر خدا سے رحمت و بخشش و مغفرت طلب کرنی ہے تمہیں بھی وسیلہ بنانا پڑے گا جو اللہ اپنی پہچان کا وسیلہ بناتا ہے۔ اے نبی خدا تو بھی انہی کو وسیلہ بنا، تو بھی
انہیں کو وسیلہ. پھر آدم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، آدم نے بھی انہیں کو وسیلہ بنایا اور کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی. خدا کو اس کے ناموں کا اور ان ہستیوں کا واسطہ حضرت آدم نے بھی دیا. یا فاطر السماوات بحق فاطمہ سلام اللہ علیہ. درود پڑھیے گا بی بی کی ذات پر. حضرت آدم یہ کہنے لگے یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. جب ان ناموں کا وسیلہ اللہ کے بنائے ہوئے پہلے بشر نے، پہلے بندے نے دیا، خدا نے آدم کی توبہ قبول کر لی. گویا خدا اپنے تعارف کا وسیلہ بنائے تو اہل بیت کو، آدم نے توبہ قبول کرانی ہو وسیلہ بنائے تو اہل بیت کو، نوح نے اپنی کشتی پار لگانی ہو وسیلہ بنائے تو اہل بیت کو، حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرانی ہو وسیلہ بنائے تو اہل بیت کو، موسیٰ نے فرعون کے سانپوں کو شکست دینی ہو وسیلہ بنائے اہل بیت کو. ہر نبی نے اپنی ہر مشکل میں اگر وسیلہ کسی کو بنایا ہے تو اہل بیت کو بنایا ہے. ارے اگر اللہ کا اور انبیاء کا اہل بیت کے علاوہ گزارا نہیں ہو سکتا، آج کے اس دور کے کسی ملا کا کیسے ہو سکتا؟ اگر خدا ان کا وسیلہ بنائے، اہل بیت کا وسیلہ سارے انبیاء بنائیں، انبیاء کا گزارا اگر علی اور اولاد علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو بھلا کسی اور کا کیا ہوگا؟ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد کی. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کا وسیلہ بنانا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جو وسیلے کے منکر ہیں نا، ان سے ذرا یہ کہیے وسیلے کے منکروں سے کہ دیکھیے وسیلہ بنانا تو اللہ نے سکھایا ہے. مثال کے طور پر اگر خدا چاہتا تو ایسا نظام بھی کر سکتا تھا کہ کھانا اڑ کر انسان کے منہ میں آ جائے. کر سکتا تھا یہ نہیں؟ کیا خدا سے کوئی کام بعید ہے؟ ہر کام کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ہاتھوں کا وسیلہ دیا کہ ہاتھوں سے توڑ توڑ کر کھاؤ. اچھا یہ بھی سن لیں، جانوروں کو ہاتھوں کو وسیلہ نہیں دیا. یہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، یہ اس طرف جگہ کافی ہے. ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. گویا اللہ نے جانوروں کے کھانے کا بھی انتظام کیا، انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا. جانوروں کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں دیے، انسانوں کو کھانے کے لیے ہاتھ دیے. اب جانور جب کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ گردن جھکا لیتا ہے کھانے کے لیے. انسان جب کھاتا ہے تو ہاتھوں سے توڑ کر کھاتا ہے. گویا خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اپنی گردن کو جھکائے. توجہ کریں، اگر گردن کھانے کے لیے جھکی تو حیوان بن گئے، اگر گردن دنیا کی چیزوں کے لیے جھک گئی تو پھر تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کہا نہیں، میں نے تمہیں ہاتھوں کا وسیلہ بنایا ہے. تمہاری گردن نہ کھانے کے لیے جھکے، نہ کسی بندے کے لیے جھکے، نہ کسی باس کے لیے جھکے، نہ کسی چودھری کے لیے جھکے، نہ کسی سردار کے لیے جھکے. میں نے تمہیں ہاتھوں کا وسیلہ دیا، کھانے کے لیے بھی ہاتھ استعمال کر، گردن کو نہ جھکا، چونکہ تیری گردن اگر جھکے گی تو فقط اللہ کے لیے جھکے. وہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان کی گردن کسی اور کو جھکے. کہا کہ سجدہ فقط میرے لیے، لیکن وسیلہ بنایا، ہاتھوں کا وسیلہ دیا، آنکھوں کا وسیلہ دیا دیکھنے کے لیے، زبان کا وسیلہ دیا بولنے کے لیے. خدا نے قدم قدم پر ہمیں سکھایا کہ دیکھو وسیلے کے بغیر مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا. یہ جو رقشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، میرے لیے بس اللہ کافی ہے، وہی اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ، دیکھو مجھ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، بنا میں نے دیے ہیں، تلاش تم نے کرنے۔ ہاں خبردار، وسیلہ بنانا نہیں۔ میں نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا انی جاعلک، میں نے پہلے دن بزم ملائکہ میں کہہ دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتو دیکھو زمین پر خلیفہ میں بنا رہا ہوں، خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ جس طرح خلیفہ بنانا میں نے نہ نبیوں کے سپرد کیا، نہ انبیاء کے سپرد کیا، نہ ملائکہ کے سپرد کیا، کہا بنانا میرا کام ہے، دکھانا نبی کا کام ہے۔ اسی لیے میں نے علی کو ولی بنایا تھا، نبی نے غدیر میں فقط دکھایا تھا۔ اب نبی سے دشمنی نہ کرنا کہ نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، نبی نے تو صرف علی کا بازو پکڑ کر دکھایا تھا۔ اگر علی کی ولایت و امامت ہضم نہیں ہوتی خدا سے دشمنی کرو، علی کو امام خدا نے بنایا۔ کہا بنانے والا میں ہوں، علی کو امام بنایا ہے تو میں نے، علی کو علم دیا ہے تو میں نے، علی کو سخاوت دی ہے تو میں نے، علی کو شجاعت دی ہے تو میں نے، علی کو عبادت اور ریاضت جیسی خوبی دی ہے تو میں نے، علی کو علی بنایا ہے تو میں نے۔ کہا میں نے علی کو اسی لیے اپنے گھر میں اتارا ہے، اپنے گھر میں علی کی ولادت کرائی ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ جو جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کے دین کی مدد کرنے آ رہا ہے۔ اسی لیے علی نے ساری زندگی دین خدا کی مدد کی ہے۔ کوئی ہے ذرا علی کے مقابلے میں تو لاؤ۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ پریشان ہو گئے، علی کو کہیں کیا؟ علی بندہ ہو کر کام ایسے کرتے ہیں کہ جو کام بندوں والے نہیں ہیں۔ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا عظیم بندہ ہے کہ کبھی کبھی تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ ایسے کام بندہ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ علی کی محبت میں اس طرح حدیں پار کر گئے کہ انہیں علی کی بندگی پر بھی شک ہونے لگا۔ لیکن اہل سنت کے ایک امام ہیں جن کا نام ہے امام شافعی، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اہل سنت کا عقیدہ بتاؤں۔ اہل سنت مولا علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام شافعی نے شعر کہا ہا علی بشر کیف بشر۔ توجہ کر، یہ کس کے جملے ہیں؟ کسی شیعہ کے نہیں ہیں، یہ جملے ہیں امام اہل سنت امام شافعی کے۔ فرماتے ہیں ہاں علی بشر، ہاں علی بندہ ہیں، ہاں علی بشر ہیں، لیکن اپنی نجس بشریت کو دیکھ کر علی کی پاک و پاکیزہ بشریت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری بشریت نجس ہے، علی کی بشریت پاک و پاکیزہ ہے۔ فرماتے ہیں ہاؤ علی بشر کیف بشر فیہ ربہ تجلی و ظہر۔ امام شافعی کہتے ہیں ہاں علی بندہ ہیں اور ایسے بندے ہیں کہ جن میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جو مظہر صفات خدا ہے۔ جس علی میں اللہ کی صفات کو دیکھا جائے علی ایسا بندہ ہے۔ تو جو ہے یہ عقیدہ کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ ہاں علی بشر کیف بشر، علی بندہ ہیں لیکن کیسے بندہ ہیں؟ ایک شیرازی صاحب کے آنے پر بلند تر درود بھیجیے گا۔ ہاں علی بشر کیف بشر فیہ ربہ تجلی و ظہر۔ علی بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ تمہیں کیا پتہ چلے کہ علی کیسے بشر ہیں، علی کی بشریت کیا ہے؟ خبردار علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ علی کیسے بشر ہیں، علی کی بشریت کیا ہے، علی کس مقام پر ہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر تمہاری عقل علی کے فضائل کو سمجھنے کے لیے پرواز کرنا شروع کر دے، جہاں تمہاری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا وہاں سے علی کی فضائل کی ابتدا ہوگی۔
علی کے فضائل تو شروع وہاں سے ہوں گے، تم کیا سمجھو علی کیا ہیں؟ اس لیے فرمایا یا علی ما عرفکا الا اللہ و انا، اے علی تیری معرفت کسی کو نہیں ہے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ علی تیرے فضائل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی درک نہیں کر سکتا، اللہ تیرے فضائل کو سمجھتا ہے جو تجھے یہ فضیلتیں دینے والا ہے، یا مصطفیٰ سمجھتا ہے۔ تو امام شافعی نے کیا کہا؟ ہاں علی بشر کیف بشر فیہ ربہ تجلی وظہر، علی ایسے عبد ہیں، علی ایسے بشر ہیں، علی ایسے بندے ہیں کہ جو مظہر صفات خدا ہیں۔ اللہ کی صفات کو اگر دیکھا جانا چاہیے، کوئی خواہش کرے کہ اللہ کی صفات کو دیکھوں تو وہ علی کو دیکھ لے۔ اللہ کی صفات کو دیکھنا، مثال کے طور پر اللہ عادل ہے، اگر دیکھا جانا چاہیے اور دیکھنے کی کوئی خواہش کرے کہ عدالت کسے کہتے ہیں، وہ عدالت علی کو دیکھے، یہ مظہر صفات خدا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ خدا کیسا عادل ہے، ہمیں نہیں پتہ خدا کی عدالت کیسی ہے، اب کیسے پتہ چلے اللہ کتنا عادل ہے، اللہ کیسا عادل ہے؟ فرمایا میری صفات کا مظہر علی ہے، میری صفات ظاہر ہوں گی علی کے ذریعے، چونکہ علی میری صفات کا مظہر ہے۔ اگر میری عدالت کو دیکھنا چاہتے ہو، عدالت علی کو دیکھو۔ اور پھر عدالت علی کیا؟ علی کے اپنے چاہنے والے نے چوری کر دی۔ اب علی کی عدالت دیکھیے گا، علی کے اپنے شیعہ نے اطلاع ملی مولا کو بلایا جائے، جب بلایا گیا مولا نے کہا ہاتھ آگے کرو تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں۔ اللہ اکبر۔ شیعہ بھی کیسا تھا؟ انتہائی اطمینان سے ہاتھ بڑھا دیا۔ اے علی اگر کوئی اور سزا دیتا تو میں کہتا کہ مجھے سزا کیوں دے رہے ہو؟ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہو چکا تھا، کسی عربی نے شراب پی لی، اسے پکڑ کر لے کر آگے خلیفہ صاحب کے دربار میں، اے خلیفہ صاحب اسے سزا دیں، اس نے شراب پی ہے۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا بتاؤ تم نے شراب پی ہے؟ کہا ہاں پی ہے۔ کہا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا سزا کھانے کے لیے لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سزا وہ دے جس نے خود نہ پی ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مجھے سزا وہ دے۔ اب جو سزا دینے کے لیے تیار تھے ان کا چہرہ لٹک گیا۔ اب کیا ہو، ہم تو خود پی چکے ہیں۔ پوری مسجد میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو اس قابل ہوتا کہ جو کہتا ہاں یہ سزا میں جاری کروں گا، یہ حد میں جاری کروں گا۔ پھر جب مشکل بنی، مشکل کشا یاد آیا، کہا جاؤ ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ علی حیدر کرار نے کہا حسن بیٹا ایک ہاتھ تم پکڑو، حسین بیٹا ایک ہاتھ تم پکڑو، علی اس پر حد جاری کرے گا، اور جب یہ قبر میں جائے گا فرشتے اس سے پوچھیں گے، یہ بتائے گا کہ مجھے سزا اس نے دی ہے جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے۔ مجھے سزا اس نے دی ہے جو شراب کا تصور جہاں نہیں ہے، جہاں پاک و پاکیزگی کا تصور ہے، جو یطہرکم تطہیرا والے ہیں۔ آیا چوری کی ہے، مولا کی ہے۔ اب امام سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، جو ظاہر ہے امام وہ بھی جانتے ہیں، جو باطن ہے امام وہ بھی۔ کسی نے کہا یا علی بتائیے آپ جو اتنا کچھ جانتے ہیں تو بتائیے کہ میری داڑھی کی جو اتنی گھنی بھی ہے اور لمبی بھی ہے اس میں بال کتنے ہیں؟ کہا بال بھی بتاتا ہوں، لیکن سن لے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان چھپا بیٹھا۔ وہ جانتے ہیں، مولا علی سب جانتے ہیں۔ اب وہ کیسے جھوٹ بولے کہ یا علی میں نے چوری نہیں کی؟ مان گئے یا علی کی ہے، حد جاری کریں، سزا دیں مجھے۔ مولا نے ہاتھ لیا، چاروں انگلیاں کاٹی۔ اب وہ مولا کا چاہنے والا، اس لیے خود فرماتے ہیں اگر میں اپنے شیعہ کی ناک پر تلوار رکھ دوں اور اسے کہوں کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو، وہ مر جائے گا لیکن مجھ سے بیزاری اختیار نہیں کرے گا۔ اور اگر میں دنیا و جہان کی پوری کائنات اپنے دشمن کے ہاتھ پر رکھ دوں اور اسے کہوں کہ مجھ سے بغض نہ رکھ، وہ نہیں رکھے گا، چونکہ پیغمبر بتا کر گئے ہیں اے علی تجھ سے محبت کرے گا وہ جو حلال زادہ ہوگا۔
علی تجھ سے محبت وہ کرے گا، اور جو حلال زادہ ہوگا اگر تو اسے سزا بھی دے گا وہ سزا لے لے گا، لیکن کبھی تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جائے گا۔ کہا یا علی یہ ہاتھ ہے میری انگلیاں کاٹے، چوری کی ہے سزا دیں، چونکہ میں علی کے ہاتھوں سے سزا لے کر جنت کا مستحق قرار پانا چاہتا ہوں۔ آج اگر علی کی سزا سے بچ گئے اور جہنم چلے گئے تو کیا فائدہ؟ آج اگر علی سزا دے دیں اور جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ یا علی یہ میرا ہاتھ ہے۔ مولا نے اس کی انگلیاں کاٹی، اب وہ انگلیاں لے کر اپنے ہاتھ سے خون بہتا دیکھ کر جا رہا ہے کہ راستے سے ایک منافق ملا۔ اب ابن قوا اب یہ انگلیاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اپنا ہاتھ کٹا ہوا کہ جس سے خون بہ رہا تھا، قصیدہ پڑھ رہا تھا، یا علی تیرے کیا کہنے، اے میرے امام عادل تیرے کیا کہنے۔ اگر کسی دنیا دار کو امام بنایا ہوتا وہ میری جھوٹی موٹی تعریفیں سن کر مجھے چھوڑ دیتا، چونکہ دنیا ایسی تھی جنہیں پیغمبر نے مدینہ سے باہر نکالا تھا، پیغمبر کے جانے کے بعد انہیں واپس مدینے بلا لیا۔ دنیا ایسی تھی اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہے، اپنے رشتہ داروں پر مال لٹاتے رہے، اقربا پروری کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے رہے، کوئی ذرا سی تعریف کر دیتا اس کو بہت دے دیتے۔ ایک بات اور سن لیں، شام کا دربار تھا، امام حسن مجتبیٰ آئے اور آ کر جب دربار سے نکلنے لگے تو حاکم شام کہتا ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ دے دیں، کچھ تحفے، کچھ ہدیے کچھ دے دیں۔ چاہتا یہ تھا کہ امام کی معاذ اللہ توہین ہو کہ میں نے امام کو کچھ دیا ہے، میں دینے والا ہوں، امام لینے والے ہیں۔ امام بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تو کیا دے گا، ہم اس علی کے بیٹے ہیں کہ جو جنت دیتا ہے۔ اب اس نے اپنی طرف سے جو دے سکتا تھا اس نے کوشش کی، مولا کے غلاموں نے وہ سارے ہدیے وہ تحفے لے لیے۔ اب جب نکل رہے ہیں تو دربار میں ایک غلام تھا، اس نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی۔ اللہ، وہ جو بڑا سمجھتا تھا میں بڑا بادشاہ ہوں اور میں ان کو اتنے بادشاہی اور شاہی تحفے دے رہا ہوں، بڑے بڑے تھیلے بھرے ہوئے، ہیرے بھی ہوں گے، جواہرات بھی ہوں گے، دینار بھی ہوں گے، درہم بھی ہوں گے، اپنی طرف سے بڑا سخی بن کر بڑے بڑے تحائف کے تھیلے بھر کر امام کے غلاموں کو دیا، یہ امام کے لیے ہے۔ امام جب وہ لے کر چل رہے تھے، دربار میں ایک خادم نے جوتیاں سیدھی کی، امام نے وہ سارے کا سارا مال اسے دے دیا، کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس سخی کا بیٹا ہوں کہ جو اتنی یہ تھوڑی چھوٹی موٹی سخاوت جو ہے ہم تو جوتیاں سیدھے کرنے والوں کو دے دیں، اس علی کا بیٹا۔ اب وہ انگلیاں کٹا کر جا رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے، یا علی تیرے کیا کہنے، کتنا عادل امام ہے، کتنا اچھا امام ہے، تو نے مجھے دنیا میں سزا دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اے علی مجھے فخر ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا امام ہے۔ اب جا رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے کہ آگے سے ایک منافق آیا، کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھا علی نے مجھے سزا دی ہے، اپنے امام کے قصیدے پڑھ رہا ہوں۔ کہا تجھے تو چاہیے تھا علی کی برائی کرتا، تجھے تو چاہیے تھا علی کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنا دیتا۔ کیسا امام ہے جو تجھے جو ماننے والا ہے اسے سزا دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جس نے سزا دی ہے وہ امام عادل ہے، اس نے عین عادل کیا ہے۔ اب یہ بات پہنچی مولا علی تک، یا علی آپ کی شیعہ کیسے کیسے شیعہ ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے آپ کے شیعہ ہیں؟ آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی اور وہ ہے کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ مولا نے کہا اچھا ذرا بلاؤ اسے۔ یہ مولا کے قصیدے پڑھنے والوں کا مولا کی نظر میں بڑا مقام ہے۔ ہاں، یہ جو مولا کی تعریفیں کرتے ہیں نا، یہ جو ذاکرین قصائد پڑھتے ہیں ان کا احترام کیا کریں، بڑا مقام ہے۔ مولا زمین پر بیٹھتے ہیں اور اپنے خاندان کے قصیدے پڑھنے والے کو اپنی موجودگی میں منبر پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ کہیں اور نہیں، کسی اور جگہ نہیں ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا بیٹھے ہوں اور کسی مولانا کو ممبر پر بٹھایا جائے، ہو نہیں سکتا۔ کسی مولانا میں بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، مرجع وقت آ جائے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ معصوم امام کے ہوتے ہوئے ممبر پر بیٹھے، بھلا ہے کسی میں جرت؟ لیکن امام خود یہ کرتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں اور اپنے ذاکر کو ممبر پر بٹھاتے ہیں۔ لیکن ذاکر امام کے لیے ذکر کرنے والا ہو، پیسوں کے لیے ذکر کرنے والا نہیں۔ توجہ کرنا، ہاں، وہ امام کے لیے ذکر کرنے والا ہو۔ کمیت اسدی امام کا چاہنے والا ہے، شاعر ہے، امام کا قصیدہ پڑھا، امام خوش ہوئے، کچھ درہم دیے، دینار دیے، کہا مولا میں نے تیرا ذکر اس لیے تو نہیں کیا تھا۔ قبلہ تشریف لائیں، ایک درود بھیجیے گا ان کی آمد پر۔ مولا میں نے آپ کا ذکر یہ چند ٹکوں کے لیے تو نہیں کیا تھا، مولا مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے آپ کا ذکر کمیت اسدی کہہ رہے ہیں، بہت بڑا شاعر کہہ رہے ہیں، مولا میں نے آپ کا ذکر پیسوں کے لیے تو نہیں کیا، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے بہتر مخلوق ہے کوئی نہیں، اس لیے میں نے آپ کا ذکر کیا، مولا مجھے پیسے نہیں چاہیے، واپس رکھ لیں۔ اچھا کمیت بتاؤ کیا چاہیے؟ مولا اگر دے سکتے ہیں تو اپنا پیراہن مجھے عطا کر، قبلہ اپنا پیراہن مجھے دے دیں۔ جو حقیقی ذاکر ہیں، جو عشق رکھنے والے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کیا، جس دنیا کو علی کہیں غری غیری دور ہو جا میری نظروں سے، اس دنیا کی بلا کوئی وقت ہے، لیکن اگر علی خوش ہو جائیں، او میرے ذاکر میرا قصیدہ پڑھنے والے، تو نے میری تعریف کی ہے، اب مانگ تجھے کیا چاہیے؟ بندوں سے مانگنا، بانی سے مانگنا، مومنین سے مانگنا، یا پھر علی کہیں کہ بتا کیا چاہیے تجھے؟ تو ذکر مولا کیا جائے مولا کے لیے۔ اچھا کمیت کو خیر وہ مولا نے پیراہن بھی دے دیا، وہ درہم و دینار بھی دے دیے، کہا ہم جو دے دیتے ہیں وہ پھر واپس۔ ذکر کیا، مولا کا قصیدہ پڑھا اس نے کہ جس کی انگلیاں کٹی تھی۔ مولا کو اپنے قصیدے پڑھنے والے بڑے پسند ہیں، اپنے ذکر کرنے والے، مولا کی فضیلتیں بیان کرنے والے۔ اہل بیت کو کہا بلاؤ اسے جس نے میری فضیلت بیان کی۔ مولا کے سامنے لا کھڑا کیا، آخری جملے زحمت تمام۔ مولا نے کہا بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے میری تعریف کی ہے، میں نے تو تجھے سزا دی تھی، تو ہے کہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ کہا یا علی آپ کی تعریفیں کیوں نہ کروں، آپ کی تعریفیں تو اللہ کا قرآن کرتا ہے، آپ کی تعریفیں تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کرتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، چاند چمکتا ہے تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، دریا بہتے ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے، سمندر ٹھاٹے مارتا ہے تو آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ یا علی میں تو چھوٹا سا ذاکر ہوں کہ جس نے آپ کی تعریف میں 2-4 جملے کہے، کہا اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، کہا امام عادل ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہیں، اگر مجھے بھی قتل کر دے اللہ کی قسم میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ بات ہے تو پھر انگلیاں لا۔ اگر اتنا سچا عاشق ہے تو پھر لاؤ اپنی انگلیاں، کٹی انگلیاں مجھے دے۔ مولا نے انگلیوں کو پکڑا، ہاتھ پکڑا اور کچھ پڑھتے ہوئے انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ ملا دیا، شاید مولا علی نے بھی ناد علی پڑھی ہو۔ اب یہ ہمارا تصور ہے کہ علی کو جو پیغمبر بلائیں تو کہے خدا کہے حدیث قدسی میں ناد علی بلا علی کو، ہو سکتا ہے علی نے خود کو بلایا ہو، اے علی اب اس اپنے شیعہ کی، اپنے ذاکر کی، اپنے محب کی مدد کر۔ اب ادھر سے مولا نے انگلیاں لی، ادھر سے اس کا ہاتھ لیا، انگلیوں کو ہاتھ سے ملایا، جب اس نے دیکھا تو اس کا ہاتھ بالکل، کہا یا علی یہ کیا، اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں، اگر کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں؟ کہا اس لیے وہ جو کاٹی تھی وہ علی کی عدالت تھی، اب جو جوڑی ہے یہ علی کی کرامت ہے۔
وہ علی کی عدالت تھی. علی عادل امام ہیں، علی عدل کرنے والے ہیں، اور اسی لیے پیغمبر نے یہ کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم آپ نے تقسیم کرنی ہے. علی کی عدالت کا معیار وہ تھا کہ اللہ کو بھری کائنات میں کوئی ایسا تقسیم کرنے والا نہ ملا جو علی حیدر کرار جیسا عادل ہوتا. علی کی کس کس فضیلت کا تذکرہ کیا جائے، لیکن افسوس یہ ہے اسی علی کے گھرانے کو اس طرح ظلم و بربریت کے ساتھ، اس طرح بے دردی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس نام سے بغض تھا. نام علی سے جب دربار ابن زیاد میں پوچھا گیا تھا نا سید سجاد سے نام کیا ہے، کہا نام علی ہے. کہا ہم نے تو علی کو کربلا میں مار دیا، کہا نہیں وہ بھی میرے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا. چونکہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا یہ کہنا تھا کہ میرے بابا کے ساتھ دشمن نے اتنا بغض کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی اللہ بیٹے دے گا ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. مولا نے کہا اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. کسی کو علی زین العابدین کہا گیا، کسی کو علی الاکبر کہا گیا، کسی کو علی الاوسط کہا گیا، کسی کو علی الاصغر کہا گیا. اس گھرانے میں علی آتے رہے اور ہر علی کے ساتھ ظلم کوئی کم نہیں ہوا. آج ایک علی کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا ہے جو اپنے زمانے میں علی بھی ہے اور ہم شکل پیغمبر بھی ہے. اپنے زمانے میں وہ ہستی ہے کہ خود امام فرماتے ہیں جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا میں علی اکبر کو سامنے بٹھا لیتا اور دیکھتا رہتا. جب بھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا علی اکبر کو بٹھا کر دیکھتا رہتا. اتنا عشق تھا حسین مظلوم کو اپنے بیٹے کے ساتھ. لیکن روز عاشور جب آیا علی اکبر کو کہا گیا علی اکبر آج کی اذان آپ نے دینی ہے. حجاج ابن مسروق کے جو مؤذن تھے انہیں ہٹایا گیا. عزادارو 2 اذانیں ایسی تھیں کہ جو اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہوئی گویا علی و بطول کی بیٹیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی. ایک اذان جب 19 رمضان کو مولا علی نے مسجد کوفہ میں دی تھی، بی بی زینب ام کلثوم کو پتہ چل گیا تھا اب ہم یتیم ہو رہی ہیں. اور ادھر یہ جو 10 محرم کو حضرت علی اکبر نے گلدست اذان پر جا کر کہا اللہ اکبر. اب پتہ نہیں کس کس بی بی پر یہ آواز کیسے کیسے گزری ہو، کس بی بی نے اس آواز کو کیسے سنا ہو، لیکن ایک بوڑھا باپ تھا کہ جو یہ سمجھ گیا اب میرا ہم شکل پیغمبر بچتا نہیں ہے. عزادارو روایت یہ کہتی ہے کہ جب آخری وقت میں علی اکبر آئے اور ہاشمیوں میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں، بابا سے اجازت لی، بابا کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ایک جوان بیٹا بھلا کیسے برداشت کرے؟ اس کا بوڑھا باپ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، فنظر یمینا و شمالا، اور پھر یہ کہتا نظر آئے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جوان بیٹا بھی ہو اور بوڑھا باپ مدد طلب کرتا نظر آئے. کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دیں. کہا علی اکبر جاتا ہے تو جاؤ، ماں سے مل لو، پھوپھیوں سے ودا کر لو، بہنوں سے ودا کر لو. عزادارو روایت یہ کہتی ہے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں میں آ گئے، بیویوں سے ودا کرنے کے لیے آئے. حالت یہ تھی علی اکبر جب وہاں پہنچے بیویوں نے ایک ماتمی حلقہ بنا لیا. علی اکبر کے ارد گرد کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بیوی ماتم کر کے کہتی ہے واہ علیہ. یہ فرق ہے ہر شہید میں اور علی اکبر میں. ہر شہید پر ماتم ہوا، لیکن ماتم ہوا جب ان کا لاشا غریب اٹھا کر لائے. بیویوں نے حلقہ بنایا اور شہید کا ماتم کیا. علی اکبر وہ شہید ہیں جن پر ماتم 2 مرتبہ ہوا، زندہ تھے تو بھی ماتم ہوا.
لاشا اٹھا کر لایا گیا تو بھی ماتم ہوا۔ علی اکبر کا گھوڑا بیچ میں ہے، بیبیوں نے حلقہ بنا کر ماتم شروع کر دیا۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، کوئی بی بی آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیتی ہے۔ عزادارو، علی اکبر کا گھوڑا بیچ میں ہے، بیبیاں ماتم بھی کر رہی ہیں، بوسے بھی لے رہی ہیں کہ ایک 4 سالہ بچی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بھائی علی اکبر، میری پھپھیوں کے قد اونچے ہیں، تیرے سینے کے بوسے لے رہی ہے، تیری پیشانی کے بوسے لے رہی ہیں۔ علی اکبر، سکینہ کو معاف کر دینا، میرا قد چھوٹا ہے۔ بھیا علی اکبر، میں تیرے سینے کا بوسہ نہیں لے سکتی، ہاں اتنی مہربانی کر، رکاب سے پاؤں نکال، میں تیرے پاؤں کا بوسہ لوں۔ او میرے بھائی علی اکبر، آج کے بعد تیری زیارت نہیں ہوگی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، کافی دیر علی اکبر اندر رہے، جب بھی باہر آنا چاہتے تھے کبھی کوئی بی بی روک لیتی، کبھی کوئی بی بی روک لیتی۔ علی اکبر کچھ دیر رک جا۔ عزادارو، جب بیبیوں سے ودا کر لیا، علی اکبر نے آتے ہیں اس مقام پر جہاں میرا پیاسا امام کھڑا۔ علی اکبر بوڑھے باپ سے بھی ودا کر لے۔ عزادارو، خود علی اکبر کو تیار کیا، ودا کیا، کہا علی اکبر دیکھ، جب تک میدان نہ پہنچو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر، مجھے تمہیں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے نانا رسول یاد آ جاتے ہیں۔ علی اکبر، جب تک میدان نہ پہنچو اس بوڑھے باپ پر یہ احسان کرنا، مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزادارو، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی جانب بڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ پیچھے دوڑ رہا تھا۔ کہا بابا، آپ نے تو ودا کر لیا تھا، اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا علی اکبر، تو میری طرح بوڑھا باپ ہوتا، تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا کیسے موت کے لیے جانے دیتے ہو، کیسے حوصلہ کرتے ہو، کیسے صبر کرتے ہو؟ اور علی اکبر، تیرا جانا حسین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ عزادارو، اجرکم اللہ۔ علی اکبر آئے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے لڑتے علی اکبر اس مقام پر واپس آئے جہاں میرا امام کھڑا اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ جب علی اکبر باپ کے پاس واپس آئے، کہا یا ابتھا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مار دیا ہے، بابا پیاس نے مار دیا ہے۔ وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا اس لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ اجرکم اللہ، کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ اب غریب پانی دے تو کہاں سے؟ وہ حسین جو اپنے بچے کے لیے جنت کے کھانے منگاتا رہا ہو، جنت کے انار منگاتا رہا ہو۔ عزادارو، دعا کریں کبھی کوئی جوان بیٹا مرنے کے وقت بوڑھے باپ سے ایسی چیز نہ مانگ لے جو باپ اسے نہ دے سکے۔ کہا علی اکبر، اب پانی لاؤں تو کہاں سے؟ اور میرے لال اپنا منہ کھول، میری زبان اپنے منہ میں رکھ لے، شاید کہ تیری پیاس کم ہو جائے۔ علی اکبر نے باپ کی زبان کو نے منہ میں لیا، فوراً باہر نکالی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے، بابا آپ کو تو مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ کہا جاؤ علی اکبر، اب نانا کوثر پلائیں گے، اب بابا علی کوثر پلائیں گے۔ عزادارو، علی اکبر لڑتے رہے، لڑتے رہے، پھر وہ وقت آیا کہ ظالم فوج نے علی اکبر پر حملوں پہ حملے شروع کیے۔ اب حسین کا جوان بیٹا گھوڑے پر بیٹھا نہ رہ سکا، روایت کہتی ہے گھوڑے پر جھک گئے اور اتنا جھکے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال لی، گھوڑے پر جھکے۔ جب علی اکبر جھک گئے، اب دشمن نے حملہ کر دیا، علی اکبر کی پشت پر تلواروں کے وار ہونا شروع ہوئے۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا، فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، گویا علی اکبر کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے۔
عزادارو پھر وہ وقت آیا جب ہر شہید امام کو آخری سلام کرتا تھا. جو شہید گرتا تھا کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام سنو گے. علی اکبر نے بھی ایک سلام کیا، لیکن علی اکبر نے یہ والا سلام نہیں کیا تھا، چونکہ اس سلام کا جواب سننے والے پر واجب ہے. علی اکبر نے جو سلام کیا، سنو گے سلام کون کا تھا؟ علیک منی السلام یا ابتا. عزادارو پہلے والے سلام کا جواب سننے والے پر واجب ہے، جو سلام علی اکبر نے کیا اس کا جواب واجب نہیں. علی اکبر جانتے تھے باپ سارا دن جنازے اٹھا کے تھک چکا ہے، پیاسا بھی ہے، تھکا بھی ہے، شاید سلام کا جواب بھی نہ دے سکے. علی اکبر نے سلام ہی الٹا کیا. جب سلام پہنچا، میرا آقا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف آئے، دوڑے کچھ دور، دوڑے کے گر پڑے. پھر حسین اٹھے، پھر کچھ قدم چلے، پھر گر پڑے. اب آواز دی، او میرے علی اکبر مجھے بلا، کہاں گرا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر کہاں ہو؟ عزادار حسین اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں. یہ جانتے ہو جو علماء مصائب پڑھتے ہوئے امامہ اتار دیتے ہیں، کیوں اتارتے ہیں؟ جب حسین علی اکبر کے لاشے کی طرف دوڑے تھے، میرے آقا کے سر پر امامہ نہ ٹھہر سکا تھا. حسین جب دوڑ رہے تھے امامہ گر گیا. حسین دوڑتے گئے، گرتے گئے، اٹھتے گئے. پھر تاریخ نے یہ لکھا، حسین بر لاش پسر زانو بے زانو رسید. اب حسین نہ اٹھ سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے ہیں. حسین کونیوں کے بل علی اکبر کے لاشے اور میرا پیاسا امام کونیوں کے بل اب بچوں کی طرح اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچتے ہیں. اور جب پہنچے کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے. علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینے میں برچی کا پل ٹوٹ چکا ہے. میرے آقا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، زرد پڑ چکا تھا. میرے آقا علی اکبر کے چہرے پر جھکنے لگے، جھکنے لگے، جھکتے آئے، جھکتے آئے. اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کے میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الدنیا بعدک لوا یا علی. او علی اکبر تیرے بعد اب زندگی کے مزے ختم ہو گئے، اب حسین زندہ رہے تو کیسے؟ علی اکبر آ تجھے خیموں میں لے جاؤں، لیکن دیکھنا تیرا باپ بوڑھا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اب اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. علی اکبر کچھ میری مدد کر، میں تجھے اٹھا لوں. عزادارو مجھے نہیں پتا میرے 57 سالہ بوڑھے پیاسے امام نے جوان کا لاشا کیسے اٹھایا ہوگا، لیکن تاریخ کہتی ہے جنازہ لا کر خیام میں رکھا. ایک طرف علی اکبر کا جنازہ، ایک طرف قاسم کا جنازہ، بیچ میں حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا. اور حسین کی غربت پہ قربان ہو جاؤں. آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ غربتا، اور میری غریبی، اور میرا کوئی نہ بچا. علی اکبر بھی گیا، میرا قاسم بھی گیا، اور حسین غریب ہو گیا.